جی السلام علیکم دوستو، میں ہوں پشاور سے آپ کا ہوسٹ محمود جان بابر۔ کچھ دنوں سے پشاور سے آپ کو کافی گرما گرم خبریں مل رہی ہیں جو ہیڈ لائنز بنا رہی ہیں اس وقت نیشنل میڈیا پہ۔ تو اس میں ابھی کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ اس وقت آج جب میں آپ سے بات کروں تو تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پہ عدالت میں تحریک انصاف کے دو مزید یہاں پہ جو ایم پی ایس تھے تو ان کی ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہوئی ہے، اور اس میں ارباب واجد اور وسیم صاحب جو تھے تو ان کی ضمانتیں منسوخ ہو گئی ہیں اور وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو کہ تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان میں جن کی حکومت بنی ہے پی ڈی ایم کا اتحاد، اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو ہیں، لیکن ان کے علاوہ واضح طور پہ یہ بات محسوس کی جاتی ہے اور سب کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت پورا کا پورا اختیار اور جو پلڑا باری ہے وہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو باقی اس صوبے کی جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں بات کرتی رہتی ہیں، لیکن اختیار کے حوالے سے دیکھا جائے وہ جو فیصلہ سازی کا جو سلسلہ ہے وہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری خود ہی استعمال کر رہے ہیں، جن کے مابین پچھلے دنوں جب دبئی میں ملاقاتیں ہوئیں تو اس نے یہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان ایزی کر دیا اور انہیں سامنے آ کے یہ بولنا پڑا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور جو بھی فیصلہ ہو رہا ہے تو انہیں اس پہ اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ ایک طرف تو یہ سلسلہ ہے کہ مرکزی سطح پر پی ڈی ایم کے بیچ اعتماد اتنا زیادہ نظر نہیں آ رہا، اور پھر اب یہ خبر بھی آئی ہے کہ میاں نواز شریف کو خود سامنے آ کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کرنی پڑی اور انہیں مطمئن کرنا پڑا کہ ان کا حصہ آئندہ حکومت میں اتنا ہی ہوگا جتنا ان کا حق بنتا ہے۔ لیکن یہ صرف بات یہ نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مرکز میں میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری کے ساتھ معاملہ ہے، ان کا معاملہ یہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ بھی چل رہا ہے، اور یہ دونوں جماعتیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ دعوے دار ہیں کہ یہ صوبائی حکومت ہماری بننی چاہیے۔ ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہ چپکلشیں اور یہ جو معاملات ہیں، یہ جو بد اعتمادی ہیں، یہ نہ صرف آج موجود ہے، یہ پہلے بھی تھی اور یہ مسلسل ہو رہی ہیں، جس سے اب مستقبل کا نقشہ سامنے آ رہا ہے کہ اس صوبے میں دراصل مستقبل کا نقشہ کیا ہوگا۔ یعنی اگر کچھ سیٹیں عوامی نیشنل پارٹی کو ملتی ہیں اور اس کے علاوہ جمعیت الاسلام اپنا حصہ الیکشن میں وصول کر جاتی ہے اور اس کے لوگ منتخب ہو کے آ جاتے ہیں، تو یہ ایک ایسی بات ہوگی تو کہ اب اسی سوالات نے جنم لینا شروع کر دیا ہے کہ آئندہ یہ لوگ حکومت کیسے بنائیں گے، یہ آپس میں آگے کیسے بڑھیں گے۔ ایسا کوئی پوائنٹ ہے جس پر یہ مل سکیں؟ ابھی تک تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے اس صوبے میں جتنی بھی باتیں ایسی ہیں کہ وہ چپکلشیں جو ہیں وہ زیادہ سامنے آ رہی ہیں، اور مشترکات اور ان کے آپس میں اتفاق اور اتحاد کی فضا جو ہے وہ ابھی تک اتنی واضح نہیں ہے۔ ابھی کل ہی دیکھیں کہ یہاں پر نگران وزیر اعلیٰ نے ایک سمری بھیجی گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کو، جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمری ہیں، اور اس وقت پورا کا پورا صوبے کا اختیار ان کے پاس نظر آ رہا ہے، اور گورنر ہاؤس جو ہے وہ اس وقت پوری سرگرمی کے ساتھ ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم تھا، لیکن وہاں پہ سیاسی سرگرمیاں پوری شدومت کے ساتھ جاری ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ نے انہیں ایک خط بھیجا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے ایک وزیر کو ڈی نوٹیفائی کر دیں، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی اپنے حصے کے اس وزیر کو نکال کے، عدنان جلیل کو نکال کے کسی اور شخص کو کابینہ میں شامل کرنا چاہتی تھی، جس پر گورنر حاجی غلام علی نے وہ فیصلہ ماننے سے معذرت کر لی، بلکہ انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ بات نہیں مان سکتے کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں۔ تو اب اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو فیصلہ، وہ جو حق ایک پارٹی کا ہے، وہ پارٹی کا وہ حق نہیں مانا جا رہا ہے، دوسری پارٹی یہ کہہ رہی کہ نہیں ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، حالانکہ اگر یہ ان کو مل چکا تھا، یہ وزارت ان کے حصے کی تھی عوامی نیشنل پارٹی کی، تو انہی ہی کی بات مانی چاہیے تھی، لیکن حاجی غلام علی نے وہ بات نہیں مانی۔ اس کے پیچھے جو بھی محرکات ہوں، جو بھی باتیں ہوں، کون کس کے ساتھ ہے، کس نے ماضی میں کس کو سپورٹ کیا، 4 صدی کے الیکشن میں ایمن ولی خان کو سپورٹ کیوں حاصل ہوئی، حاجی غلام علی صاحب نے اس میں کیا کردار ادا کیا، اور اس وقت ایمن ولی خان کو اوبلائج کرنے کے لیے جمعیت الاسلام کو بھی شاید آگے جانا پڑا تھا، جس سے ابھی عوامی نیشنل پارٹی جو ہے ان کے ساتھ ان ایزی ہو رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بہت ساری باتیں جو ہے وہ مکس ہو گئی ہیں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ جس وجہ سے اس صوبے سے یا پورے پاکستان سے تحریک انصاف کو اگر ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، یا ان کی 9 مئی کے بعد ان کے جو اپنے احتجاج اور جو معاملات ان کے بنے تھے اس کی وجہ سے اگر ان کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، تو اس کا
ان کے جانے کے بعد بھی اس صوبے کا کوئی ایسا نقشہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا جس سے یہ سمجھا جائے کہ یہ صوبہ بہترین مثالی انداز میں چلایا جا سکے گا. اس میں کوئی ایسی بات ہوگی کہ وہ یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے مسائل حل ہوں گے. یہ پوری طرح آئندہ آنے والا جو نقشہ ہے پوری طرح تقسیم ایک چیز نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل کا جو نقشہ ہے وہ پوری اسمبلی وہ تقسیم ہوگی. اس میں مینڈیٹ جو ہے وہ کسی کے پاس اتنا زیادہ نہیں ہوگا کہ جس میں ہم اندازہ لگا سکیں کہ آئندہ آنے والے دن بہت اچھے ہیں. نہ صرف پی ڈی ایم کے لیے وہ اچھے نظر نہیں آ رہے بلکہ یہاں کے عوام کے لیے تو بالکل بھی اچھے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مابین جو آپس میں تنازعات ہیں وہ زیادہ تر جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ مختلف اضلاع میں مختلف پارٹیاں اپنے اپنے لیے ڈپٹی کمشنر تعینات کرنا چاہتی ہیں، وہاں پر وہ پولیس کا سربراہ اپنا مقرر کرنا چاہتی ہیں، اور ان سب چیزوں کا واضح ایک ہی مقصد نظر آ رہا ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں ان کے انتظامی افسران ان اضلاع میں موجود ہوں تاکہ اگر وہ الیکشن لڑیں تو ان کو اس میں کچھ آسانی ہو. ایسی کوئی بڑی اختلافی بات جو ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکے کہ کوئی ایسی اصولی بات پہ اختلاف ہے، کوئی ایسا اصولی اختلاف جو کہ یہاں کے عوام کے مفاد میں ہو، یہاں کے لوگوں کا اس سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہو. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو باتیں ہیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. گورنر ہاؤس میں ہمیں کیوں نہیں بلایا جا رہا، وہاں پر میٹنگز کیوں ہو رہی ہیں، وہاں پر حاجی غلام علی ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں. اور اس کے علاوہ پوسٹنگ ٹرانسفر کی جو باتیں ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت ڈومینیٹ کر رہی ہیں ان کے مابین جو اختلافات ہیں اس کو. تو اس لیے اس حوالے سے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے یہ صوبہ. اگر جب تک اس میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملات ایسے ہی رہیں گے جیسے کہ ماضی میں مختلف ادوار میں رہا ہے، کہ ایک ایسی حکومت ہوگی جس کو کسی بھی وقت کوئی بھی کمزور کر سکے گا، اور اس سے جو ہے وہ ایک طاقتور حکومت کا جو ایک تاثر ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکے وہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جو یہاں پہ جو لوگ ہیں تو ایک بڑا مسئلہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو یہ چیلنج تھا پہلے کہ اگر پرویز خٹک اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں کہ بطور سابق وزیر اعلیٰ وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ایک منظم گروپ وہ بنا سکیں، تو ان لوگوں سے اس کا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ شاید وہ کسی پوزیشن میں آ سکیں. لیکن ان کے پاس بھی ایسا کچھ واضح طور پہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پرویز خٹک کے ساتھ جو لوگ ہیں، جیسے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، وہ اگر تحریک انصاف کے لوگ ہیں تو وہ اس لیے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ کھل کے نہیں جانا چاہ رہے کیونکہ وہ جو ووٹر ہے تحریک انصاف کا وہ ان کو ڈرا رہا ہے کہ اگر ہم وہاں گئے تو یہ ووٹر ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، یہ تو بالکل ہمارا بائیکاٹ کر جائے گا. تو یہ باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہاں پر مستقبل کے حوالے سے جو ایک تقسیم نظام حکومت کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، یہ خدشات اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ابھی تک بھی پی ڈی ایم اپنی اوپر کی سطح پر بھی تقسیم ہے. کبھی اسف علی زرداری صاحب کو مولانا صاحب کو راضی کرنا پڑتا ہے، کبھی شہباز شریف کو مولانا صاحب کو راضی کرنا پڑتا ہے، میاں نواز شریف کو خود آ کے انہیں راضی کرنا پڑتا ہے. پھر یہاں پر صوبے میں صوبے کی سطح پر بھی جمعیت علماء اسلام یہاں کی جو ریجنل جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی اس کی وہ چل رہی ہے، ٹسل چل رہا ہے، جس میں دیکھیں مسلم لیگ نون ان سے ناراض ہے، پیپلز پارٹی ان سے ناراض ہے، عوامی نیشنل پارٹی ان سے ناراض ہے، اور یہ سب ایک اتحاد میں بھی شامل ہیں. یہ کیسے اتحاد ہے؟ یہ کیسا اتحاد ہے؟ ابھی ان کی یہ حالت ہے تو اگر الیکشن کے بعد حکومت بنے گی تو اس وقت ان کی یہ تو ایک دوسرے سے فارغ ہی نہیں ہوں گے، اور اگر یہ ایک دوسرے سے فارغ نہیں ہوں گے تو عوام کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے. اگلی ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.